توجہ ہے نا آپ سب کی. اگر معصیت کا سفر ہے تو پھر قصر نہیں ہے. اگر معصیت کا سفر ہے تو قصر نہیں ہے, پوری پڑھنی پڑے گی نماز. اور اگر معصیت کا سفر نہیں ہے, قربتاً الی اللہ سفر ہے, تو پھر قصر ہے. چھوٹ مومنین کے لیے, متقین کے لیے, صالحین کے لیے. ایسے میں دو فرد توجہ میری طرف, دو فرد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کہنے لگے کہ ہم ایک ہی جگہ سے آئے ہیں, ایک ہی منطقے سے آئے ہیں, ایک ہی شہر سے آئے ہیں, آپ کے پاس آئے, اتنا ڈسٹینس بن گیا ہے, کیا ہماری نماز قصر ہے؟ بھائی توجہ, کیا ہماری نماز قصر ہے؟ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے پہلے کی طرف اشارہ کیا, کہا تمہاری نماز قصر ہے. دوسرے کی طرف اشارہ کیا, کہا تمہاری نماز قصر نہیں ہے. بھائی توجہ, پہلے کی طرف اشارہ کیا تمہاری قصر ہے, دوسرے کی طرف اشارہ کیا تمہاری قصر نہیں ہے. دونوں نے سوال کیا, مولا ہم تو ایک ہی علاقے سے آئے ہیں, ہم تو ایک ہی علاقے سے آئے ہیں, تو اس کی قصر میری قصر کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے یہ خالص مجھ سے ملنے آیا ہے, اس کا سفر قربتاً الی اللہ ہے, اور یہ مامون سے ملنے آیا ہے, اس کا سفر معصیت والا ہے. توجہ کر, یہ مأمون سے ملنے آیا ہے, یہ مأمون کی حمایت میں نکلا ہے گھر سے, اور مأمون دشمن ہے ولایتوں کا, اور ان ولایتوں کے دشمن اللہ کی ولایت کے دشمن ہیں. توجہ کرنا. اور تم خاص طور پر گھر سے یہ قصد کر کے نکلے ہو کہ علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت پہ جا رہا ہوں, تو تمہارا سفر جو ہے وہ قربتاً الی اللہ ہے, اس کا سفر گناہوں والا ہے, معصیت والا ہے. یقین کیجئے یہ زیارت وہ زیارت ہے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہر طوس میں زیارت کی اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کی حجت ہیں, اللہ کے خلیفہ ہیں, عالمین میں, زمین میں, آسمان میں, ہر جگہ یہی اللہ کا ولی ہے, یہی اللہ کی حجت ہے. اس اعتقاد کے ساتھ جو بھی ذریعے علی ابن موسیٰ رضا, مرقد علی ابن موسیٰ رضا پہ کھڑا ہو جائے, تو میں خود جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. محمد سمجھو کہنا یہ علی ابن موسیٰ رضا ہے. دیکھو, جس گھر میں سارے کریم ہوں, اس گھر میں اگر بالخصوص کسی کو کریم کہا جائے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, تو وہ حسن ابن علی ہے. بے شک بے شک. اور جس گھر میں سارے ساجد ہو, عابد ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس گھر میں اگر کسی کو زین العابدین کہا جائے تو وہ سجاد ہے. سبحان اللہ. اور اگر جس گھر میں سارے چاند ہو, سارے قمر ہو, سارے مہتاب ہو, اس گھر میں کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے تو وہ عباس ہے. جس گھر میں سارے عالم ہو, علیم ہو, اس گھر میں اگر کسی کو عالم محمد کہا جائے تو وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. یہ امام رضا. اب مأمون نے کہا کہ لے کر آؤ خراسان. خراسان لایا جا رہا. خراسان لاتے ہوئے بیچ میں جو زمین آتی ہے انشابور, 1000 سے زائد راوی کھڑے ہوئے ہیں اس حدیث سے سلسلہ تجاہر, 1000 سے اوپر. آپ وہ چیز آپ کے ذہن میں ہے نا, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جس کو ہم نے سرنام سخن, جو حدیث قدسی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو قلب محمد میں نازل ہوا ہے, جو منتقل ہوا ہے سینہ علی و فاطمہ میں, جو منتقل ہوا ہے سینہ حسن میں, جو منتقل ہوتے ہوتے آج صادر ہو رہا ہے زبان اقدس مطہر امام علی ابن موسیٰ رضا سے لے کر آئے. اب وہ نشاپور کی سرزمین, ایک جنب غفیر لگا ہوا,
انشاءاللہ ہم سب اس زیارت پر جائیں گے. الہی اب اس جگہ پہ پانی نہیں ہے، سب آپ واقف ہیں، سب آپ زیارت کر بھی چکے ہیں، اور جو نہیں گئے ابھی تک، اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے. امام رضا کی آمد سے اس جگہ پر آج تک پانی بہ رہا. مامون نے کہا تھا کہ ویرانے سے لے کر آنا. بھائی توجہ کرنا، توجہ. مامون نے کیا کہا؟ اب دیکھیے ایران اور عراق کے درمیان ایک راستہ ہے جو بڑا ویران ہے، آج کل تو آباد ہے، لیکن اس دوران وہ بڑا ویرانہ تھا. کہا اس ویرانے سے لے کر آنا. اگر تم کسی شہر یا کسی اس طرف سے لے آئے تو بہت چاہنے والے بھی ہیں، بہت ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا، تو ایسے علاقے سے لانا جو ویرانہ ہے. ہم نے کل بھی ایک جگہ نقطہ کہا کہ مامون نے کہا کہ ویرانے سے لانا. آپ علی ابن موسیٰ رضا کی قدموں کی عظمت دیکھیے کہ جسے وہ ویران سمجھ رہا تھا، قدم پڑتے ہی وہ ایران بن گیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ توجہ توجہ. اب لایا گیا نشاپور کی سرزمین. اللہ اکبر. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی قدموں کی عظمت دیکھیے کہ اس سرزمین پہ چشمہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے. بے شک. اور الحمدللہ آپ سب نے بھی پیا ہوگا، میں نے بھی اس چشمے سے پانی پیا. اور اللہ دوبارہ توفیق دے الہی آمین. کہ وہ علی ابن موسیٰ رضا کے قدموں سے نکلا ہوا چشمہ ہائے ہائے ہائے. اس مسلمانوں کو اسماعیل کے قدم تو یاد رہتے ہیں، ہائے. لیکن علی ابن موسیٰ رضا سے بغض اتنا ہے، بہت بغض ہے. ہر چیز یاد ہے، لیکن جنہیں پیغمبر بتا کے گئے کہ یہ 12 خلفاء ہیں، اس میں 8ویں علی ابن موسیٰ رضا، اس کی ولایت کو چھوڑ دیا. ان سے بغض ہے، ان کے منکر ہو گئے، اس زمین پر اترے. اب یقین کیجئے ایک ایک چیز احترام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں کس قدر بڑھ رہی ہے، کس قدر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا احترام کر رہی ہے، اکرام کر رہی ہے، تعظیم کر رہی ہے. یعنی صرف انسانوں کے سر دہلیز پر نہیں جھکتے، واہ 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 واہ. بلکہ شجر حجر چرند پرند سب اس دہلیز پہ جھکتے ہیں. کیسے پتا؟ دلیل کیا ہے؟ نشاپور کی سرزمین پہ جائیے، ایک حدیث پوری روایت بن کے وہاں پر لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یقینی جس کے راوی 1000 ہیں. اہل سنت کے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، اہل تشیعوں کے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے. معتبر حدیث ہے، مستند حدیث ہے، جس میں سارے سچے ہیں. یقین کیجئے ابھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماجوں کو معراج عطا کرنے کے لیے، جس کی سند میں سارے وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے صادق ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کے بنائے ہوئے صادق نہیں ہے، ہاں اللہ کے بنائے ہوئے. اس پوری چین میں، اس پورے سونے کے سلسلے میں، اس پورے حدیث سلسلۃ الذہب کے سند میں اللہ کے بنائے ہوئے صادقین ہیں، جنہوں نے سینہ بسینہ اس حدیث کو منتقل کر کے نشاپور کی سرزمین پر آ کر لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے دیدار میں. علی ابن موسیٰ رضا نشاپور کی سرزمین پر آئے، جیسے ہی قدم مبارک پڑے، سب سے پہلا معجزہ آمد کا یہ ہے کہ پانی جاری ہو گیا، کہ کئی مہینوں سے وہاں پانی نہیں تھا، اس بستی میں پانی نہیں تھا. علی ابن موسیٰ رضا کی عظمت، حیبت، جلالت، ولایت یہ ہے کہ اس زمین پر پانی آیا، اور زمین نے بڑھ کر اکرام کیسے کیا. میں کہتا ہوں آج بھی آپ انشاءاللہ نشاپور جائیں گے تو وہاں پر قدم مبارک علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. اللہ ان آنکھوں کو دوبارہ دیکھنے کی توفیق دے، اللہ ان لبوں کو دوبارہ چومنے کی توفیق دے. علی ابن موسیٰ رضا جب سواری سے نیچے آئے، زمین نے بڑھ کر ایسا بوسا لیا کہ رہتی دنیا تک علی ابن موسیٰ رضا کے قدم دنیا کی آنکھوں کے سامنے اپنے اندر سمو لیے. وہاں تمہیں قبر بنی ہوئی ملی. جب اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو اندر سے سفید پانی نکلے. تاریخ اس پانی میں کچھ مچھلیاں ہوں گی. اب اصل حربی یہ خوراک اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ ان مچھلیوں کو کھلا دو، اور جیسے ہی ہمیں لٹاؤ گے تو وہ پانی خود غائب ہو جائے گا. یہ بھی روایت ہے، یہ بھی تاریخ ہے. اللہ اکبر. اب مامون چاہ رہا ہے کہ توہین کرے.
اپنے ابا کے قدموں میں 8ویں امام کو دفن کرے، یہ وہ چاہتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ شان امامت میں کمی آئے گی، کسی کے پیروں میں دفن ہوگا۔ بھائی توجہ کرنا، کسی کے پیروں میں۔ ابا سلط حربی کو پہلے کہہ دیا کہ کہاں قبر کھود لوں۔ جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد سب لگ گئے جو ہارون کے پائنتی کی سائڈ ہے، پیروں کی سائڈ ہے، اس کو کھودنے میں، لیکن اللہ جانے کیسا پتھر آیا کہ وہ جگہ کھودی ہی نہیں۔ تو ابا سلط حربی نے کہا کہ سر کے اوپر کھودو۔ جب وہاں کھودا گیا تو قبر پہلے سے تیار تھی، اب لٹا دیا گیا مولا کو ان کی قبر میں۔ یہاں پر بھائی توجہ کرنا، ادھر ہارون، اوپر علی ابن موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ گزرتے گئے نا دن، تو دیبل کو پکڑا مامون نے، کہا بڑا علی ابن موسیٰ کی مدد کرتے تھے۔ بھائی توجہ، بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو کہ ہمارے بابا اور تمہارے امام ایک ہی جگہ پہ دفن ہیں۔ بھائی میں اس بات میں کئی باتیں کر جاؤں گا۔ ہمارا امام، ہمارے بابا اور تمہارے امام ایک ہی جگہ پہ دفن ہیں۔ ہارون کا پورا یہ قصیدہ کئی عرصے تک علی ابن موسیٰ کی زری پہ لکھا گیا ہے کہ جب ہارون نے یہ جواب دیا تھا، شعری انداز میں جواب دیا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا جگہ ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ زمین پر ایک ہی جگہ بنائے، ایک جگہ رحمتیں برسائے، ایک جگہ لعنتیں برسائے۔ معجزات پروردگار ہیں، یہ تو کرامات الہی ہے کہ اس نے ایک ہی دائرے میں رحمت بھی اتار کے دکھائی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی جگہ دفن ہے، ایک ہی جگہ دفن ہے۔ تو 8ویں امام نے ابا سلط حربی کے ذریعے بتا دیا ایک جگہ دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، معاملہ ہے رحمتوں کا کہ دیکھو رحمت کہاں اتر رہی ہے، لعنت کہاں اتر رہی ہے۔ توجہ کرنا، رحمت کہاں اتر رہی ہے، لعنت کہاں اتر رہی ہے۔ اب نشاپور کی سرزمین سرکار کے قدم پڑے، زمین میں بڑھ کے چوما، چشمہ جاری ہو گیا، لوگوں نے زیارت کی علی ابن موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ بڑھ کر کہنے لگے یا علی ابن موسیٰ علیہ السلام، آپ ہماری زمین پہ آئے ہیں، ہم تو راوی ہیں، لکھتے ہیں، حدیثوں کو لکھا کرتے ہیں، آیات کی تفاسیر کیا کرتے ہیں، تفسیر کیا کرتے ہیں، توضیح کیا کرتے ہیں، احادیث کے بارے میں لکھا کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ آپ اپنے زبان اقدس سے جملات ادا کیجئے تاکہ ہم ان کو تحریر کر لیں، رقم کر لیں، ہمارے پاس وہ سب ہو جائے، ہمارے پاس سیو ہو جائے، ہم اس کو تاکہ آگے نسلوں میں منتقل کریں، کیونکہ آپ فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، فرزند فاطمہ ہیں۔ امام نے کہا لکھو، کہا مولا بیان فرمائیے، مولا نے کہا لکھو کلمۃ لا الہ الا اللہ حسبی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلے پوری سند جو آپ کے سامنے بیان کی، پہلے پوری وہ سند پھر امام رضا نے مستقیماً کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصن امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ علی ابن موسیٰ علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب کو بیان کیا، دوبارہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی تھی کہ راویان کاتبان حدیث دوبارہ سواری کے آگے آ کر کہنے لگے یا علی ابن موسیٰ تشنگی باقی ہے اور بھی کچھ فرما دیجئے۔ تو مولا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، اس میں جو داخل ہو جائے اللہ کے محفوظ، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی شرط ہے۔ کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا ہماری ولایت وہ شرط ہے جس کے پاس یہ ولایت ہوگی وہی اس قلعے میں داخل ہوگا، وہی اس قلعے میں داخل ہوگا۔ بس بات کو ختم کر دیا، وہی اس قلعے میں داخل ہوگا جس کے پاس ولایتوں کے پروانے ہیں۔ اور پھر خود 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ولایت کو قبول نہیں کیا جائے گا
توجہ، آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ گھر میں بیٹھ کے بھی نہ کرو، اتنا لازم ہے کہ امام فرما رہے کہ ولایت کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ہمارے منکروں سے، ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھو. یعنی دونوں چیزیں، ولایت ولی ماننا اور ولی اللہ کے دشمنوں پر صبر. اب وہ یہ مامون تو چاہتا ہے کہ مستقل توہین، کسی طریقے سے توہین، کہ شان امامت میں کمی آئے، شان امامت کو کم کیا جائے. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. ایسے میں اس نے خراسان میں ایک مناظرہ رکھا جس میں یہود کے علماء، سنی علماء، ہندو علماء، یہودی علماء، عیسائی علماء، راس الجالوت، جاسلیق اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارے بلا لیے گئے کہ ایسا مناظرہ کرنا ہے تم نے سب نے مل کے کہ علی ابن موسیٰ رضا کی توہین ہو، ان کی شان میں کمی آئے. معاذ اللہ. بھائی توجہ توجہ. اب جب سب کو بلا کے بٹھا لیا گیا نا تو پھر علی ابن موسیٰ رضا کو بلایا گیا. یقین کیجئے جب دربار مامون میں علی ابن موسیٰ رضا وارد ہوئے، یہ جو علماء مناظرے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ ایسا محو ہوئے زیارت میں علی ابن موسیٰ رضا کی. اور جب زیارت کر چکے اس کے بعد مامون کی طرف ہکا بکا ہو کے دیکھنے لگے. مامون نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو توریت ہمارے ذہنوں میں تھی، وہ جو زبور ہمارے ذہنوں میں تھی، وہ جو انجیل ہمارے ذہنوں میں تھی، ہم سب بھول چکے ہیں. بھائی توجہ، ہم سب بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. مامون نے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف دیکھا. مولا یہ کیا بات ہے؟ یعنی دیکھیے فضیلتوں کو مانتا بھی ہے. اب دیکھیے علی کو سب جانتے تھے لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، اور یہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو پتہ نہیں جہنم کے کون سے طبقے میں ڈالا جائے گا. صحیح. ہاں مولا آپ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہا ان سے ان کے علم کو چھین لیا گیا. بھائی توجہ، ان سے ان کے علم کو چھین لیا گیا ہے. پھر مولا رضا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ جتنے بھی عالم بیٹھے ہوئے تھے سارے کہنے لگے وہ جو ہمارا حافظہ تھا وہ چلا گیا تھا لیکن اب دوبارہ آ گیا ہے. پھر مامون نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو نہ ہمارے بڑے نہتوں سے لڑے ہیں نہ ہم لڑیں گے. جس کے پاس تلوار نہیں ہوتی تھی علی اس سے نہیں لڑتے تھے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا علی ابن موسیٰ رضا اس سے کیسے لڑے؟ توجہ کر رہے ہیں. ہم نے ہتھوں سے نہیں لڑتے. ان کا علم پلٹایا گیا، علم کو پلٹایا گیا. یقین کیجئے اب وہ جو اٹھ رہے ہیں نا تو وہ ولایت کا کلمہ پڑھ کے اٹھ رہے ہیں. اب یہ جو مامون ہے نا یہ بار بار توہین کرنے بلاتا ہے لیکن خود منہ کی کھاتا ہے. توہین کرنے بلائے، جب اس نے دیکھا کہ کہیں سے بات نہیں بن رہی، اس نے کچھ نجومیوں کو بلایا، پیشن گوئی کرنے والوں کو بلا لیا. دیکھا کہیں سے بات نہیں بن رہی، کیسے توہین کی جائے. کہا دیکھ کر بتاؤ بارش کب ہوگی. انہوں نے پیشن گوئی کرنے والوں نے، محکمہ موسمیات والوں نے کہا کہ 1 مہینے تک بارش کے آثار نہیں ہیں. کہا ہاں اب بات بنے گی، اب ہم کسی طریقے سے توہین کریں گے، اب ہم کر سکتے ہیں. پیشن گوئی کرنے والے کریں 1 مہینے تک بارش نہیں ہے. یہ خراسان کے واقعات ہیں سارے. صحیح. بارش کہہ کر محکمہ موسمیات والے یہ کہہ رہے ہیں، پیشن گوئی کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے تک بارش نہیں. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ بارش کی دعا کیجئے. تو کہنے لگے میں اسی طریقے سے دعا کروں گا جیسے رسول کرتے تھے. بھائی جواب تو علی ابن موسیٰ رضا کا ایسا ہے نا، یعنی ہر بات میں یہ کہتے تھے تم اس رسول کو نہیں مانتے جسے میں مانتا ہوں، تم اس علی کو نہیں مانتے، تم اس اللہ کو نہیں مانتے جسے ہم مانتے ہیں. صحیح ہے. میں رسول کی طرح دعا کروں گا. اب مسکرانا شروع ہو گیا، ان پیشن گوئی کرنے والوں کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گیا. بھائی جب 1 مہینے تک بارش ہی نہیں ہے تو یہ کیا دعا کریں گے؟ بارش نہیں ہونی، پھر ان کی توہین ہوگی، پھر فضیلت. یعنی اس کے ذہن میں جو اپنے ذہن کی خباثتوں کے مطابق چل رہا تھا نا وہ ویسے ہی چل رہا ہے. صحیح ہے. اس نے کہا آپ بارش کریں. کہا رسول کی طرح کروں گا.
رسول کی طرح دعا کروں گا. کیا طریقہ تھا؟ کہا وہ جب بھی بارش کی دعا کرتے تھے ایک تو میدان میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے, دوسرا اس سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. کہا اجازت دی. مولا رضا نے 3 دن اب توجہ کیجئے گا, 3 دن روزہ رکھا اور اس کے بعد میدان میں آ کر نماز ادا کی. نماز استسقاء کہا جاتا. بھائی توجہ کرنا, میدان میں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں. ابھی نماز ختم نہ ہوئی تھی کہ ابر رحمت چھا گئے. ابر رحمت چھا گئے. مامون پیشن گوئی کرنے والوں کو دیکھ رہا, پیشن گوئی مامون کو دیکھ رہے. کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہے, تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی, 1 مہینے تک نہیں ہوگی. میں کہوں گا مامون بدبخت, اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو جس کے اشارے پہ بادل بھی چلتے ہیں, ہوائیں بھی چلتی ہے, تارے بھی چلتے ہیں, سورج بھی چلتا ہے, چاند بھی چلتا ہے. بھائی توجہ, اس کا مقابلہ کرو گے, اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو جس کا پورا نظام الہی جس کے اشاروں پر چل رہا ہے. اب جب ختم ہوئی نماز, کالی گھٹا چھا گئی. لوگوں نے کہا گھر بھاگو, بارش برسنے والی ہے, طوفان آنے والا ہے. علی ابن موسیٰ رضا فوراً کھڑے ہوئے, مجمع سے خطاب کر کے کہنے لگے رک جاؤ, یہ بادل یہاں نہیں برسیں گے, یہ میں نے وہاں کے لیے منگوائے ہیں. معتبر اور مستند واقعہ ہے. کہا یہ بادل یہاں کے لیے نہیں ہیں, یہ فلاں علاقے کے لیے ہیں. وہ بادل کالی گھٹا آئی, آپ اکثر دیکھتے ہیں کالی گھٹا چاہتی ہے لیکن چلی جاتی ہے, وہ کہیں اور کی ہوتی ہے. صحیح ہے. جو کراچی کی مخصوص ہوتی ہے وہ بزرگ جان جاتے ہیں کہ بھئی یہ کراچی میں ہی برسیں گے. صحیح ہے بھائی توجہ کیجئے گا. کہا یہ اس علاقے کی نہیں, خراسان کی نہیں ہے, یہ فلاں علاقے کی ہے. وہ چلی گئی, آسمان دوبارہ سفید ہو گیا. صحیح ہے. مامون مسکرایا کہ بارش تو نہیں ہوئی. بھائی توجہ کیجئے گا, بارش تو نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر میں کالی گھٹا آ گئی. پھر لوگوں نے کہا کہ بارش ہو جائے گی, گھر چلو. کہنے لگے یہ خراسان کے لیے نہیں, یہ فلاں علاقے کے لیے ہے. اب لوگوں کو معجزات پہ معجزات دکھائے جا رہے تھے, کرامات پہ کرامات دکھائے جا رہے تھے. یہ اللہ کا شعر ہے علی ابن موسیٰ رضا. بھائی توجہ کرنا, جب تیسری مرتبہ جب بادل آئے, کالی گھٹا تھی, لوگوں نے دیکھا کہ اب کالی گھٹا آئی, کہنے لگے کہ یہ یہیں برسے گی. مولا رضا نے کہا ہاں اب تم لوگ گھر چلے جاؤ, یہ گھٹا یہیں پر برسے گی اور ایسا برسے گی کہ سارے منافقوں کو لے ڈوبے گی. ایک مامون کا درباری ملا ہے, دیکھو جو مولا کے فضائل کو کم کرے نا, یا مولا کے فضائل بیان ہی نہ کرے, یا ائمہ اہل بیت کی شان میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرائق سے گفتاخیاں کرتا رہے, تو پھر درباری ملا ہے. بھائی سمجھنا, گفتگو کرنا, سمجھنا. اب جب دیکھا کہ بارش سے بھی بات نہیں بنی, دربار بلا لیا. توہین کس طریقے سے کی جائے شان امامت میں, گستاخی کس طریقے سے کی جائے, فضیلت کس طریقے سے گھٹائی جائے. دربار میں بلایا ایک شخص سے جس کا نام ہے ابن مہران. یہ درباری ملا ہے. اس نے جا کے مامون کے کان میں کہا برسات تو برسات ہے, کبھی بھی ہو جائے, اس میں کیا فضیلت علی ابن موسیٰ رضا کی, برسات تو برسات ہے کبھی بھی ہو جائے. تو کیا مامون پریشان ہوا, کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, بھائی ان کے بڑے بھی ایسے تھے, ہر کسی کی باتوں سے پریشان ہو جاتے تھے. ایسا کو پیشوائی کیوں بناتے ہو, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جائے. کہا برسات تو برسات ہے, کروا کے فضیلت ثابت نہیں ہو رہی, برسات تو برسات ہے کبھی بھی ہو جائے. بھائی توجہ کرنا. ابن مہران نے کہا مامون ان سے کہو کہ یہ جو قالین میں شیر بنے ہوئے ہیں انہیں زندہ کر کے دکھائے, تب ہم مانیں گے یہ ولی اللہ ہے. ماننا انہوں نے تب بھی نہیں تھا. ہاں ان کے سامنے تو دیواریں کھڑی ہیں نا. صحیح ہے. یہ مدینے کی میٹھی چھریاں. بھائی توجہ کرنا. مامون ان سے کہو یہ جو برسات برسائی ہے یہ اتنی فضیلت والا کام نہیں ہے,
صحیح ہے. یہ قالین میں جو 2 عکس بنے ہوئے ہیں شیروں کے، انہیں زندہ کر کے دکھائے. اب جب مامون نے کہا کہ آپ یہ کر کے دکھائیے، مولا نے اشارہ کیا قالین کی طرف، اور اشارہ جیسے ہی کیا وہ قالین سے شیر نکل کر آ کر قدموں کا بوسہ دینے لگے 8ویں امام کی. بھائی توجہ کرنا، قدموں کا بوسہ دینے لگے اور آ کر کہنے لگے السلام علیک یا ولی اللہ فی الارض. میں کہوں گا تمہارے اکابرین سے اچھے تو جانور ہیں جو ولی اللہ کو پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں. السلام علیکم یا ولی اللہ فی الارض، اے زمین پر اللہ کی حجت ولی خلیفہ آپ پر سلام، حکم کیجئے ہمارے لیے کیا حکم ہے. کہا اس مہران کو ایسا کچا چبا جاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا اس کا حشر کر دو کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے. دونوں مہران پر ایسا غالب آئے، ایسا مسلط ہوئے، مہران کو ایسا چبایا، ایسا کھایا کہ اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نظر نہیں آ رہا. ایسا صاف، کیونکہ امام نے حکم دیا ہے نا کہ نام و نشان باقی نہ رہے، تو خون بھی کیسے باقی رہے گا. شیر خون بھی صاف کر گئے، پلٹ کے دوبارہ آئے. مولا ایک کام تو کر دیا، اب اگر آپ کہیں گے تو مامون کا بھی صفائے ہستی سے ہم خاتمہ کر دیں گے، مٹا دیں گے. اللہ اکبر. یہ چیز جب دیکھی مامون نے تو مامون بے ہوش ہو گیا. جب دیکھا کہ شیر کلام کر رہے ہیں معصوم سے، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر حکم کریں گے ہم مامون کا بھی صفایا کر دیں گے، ہم مامون کو بھی مٹا دیں گے. مامون نے جب دیکھا کہ شیر کلام کر رہے ہیں، اس نے یہ دیکھا، اس سے دیکھا نہ گیا اور بے ہوش ہو گیا. میں تو ہر جگہ رک کر یہ جملہ کہتا ہوں، تم نے ایسے اکابر چنے ہیں، کہیں میرے مولا کی تلوار دیکھ کے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہیں تلوار دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں ہیبت دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی عطا کردہ فضیلت، کرامت، ولایت. اب اللہ کے ولی سے لوگوں کو بغض جوتنا ہے. یہی مامون جو ہر طریقے سے چاہتا تھا کہ گستاخی کسی طریقے سے کر دی، اس نے آخر میں آ کے یہ فیصلہ کیا کہ زہر دے کر ایمان لاؤ. بالکل آخر جب کہیں نہ توہین کر سکا، نہ کہیں شان کو کم کر سکا، نہ کہیں جو ہے وہ امام کی کہیں عظمت کو گھٹا سکا، آخر میں فیصلہ کیا کہ زہر دے کر انہیں شہید کر دے. اور مقام شہادت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے ہیں کہ تلوار سر پہ لگے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن مقام شہادت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر امام کو صدا آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیے، پروردگار کی طرف پلٹ آئیے. مقام شہادت آپ پہنچا. اب جب دربار میں بلایا تو آپ کوئی مناظرہ نہیں ہے، اب کسی عالم کو نہیں بلایا کہ علی ابن موسیٰ رضا سے مناظرہ کر لے، یا پھر اب کوئی ایسا کام کرنے کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ ان کی توہین ہو جائے معاذ اللہ. نہیں، ایسا کچھ کرنے نہیں بلایا. اس نے پوری زندگی بھر خراسان کے جتنے بھی عرصہ رہا، اس نے پوری زندگی بھر یہی کیا نا، یہی کیا، عرصہ دراز یہی کیا کہ کسی طریقے سے شان کو کم کیا جائے، کسی طریقے سے عظمت کو کم کیا جائے، لیکن نہیں کر سکا. لیکن اب جو بلا رہا ہے دربار، تو امام بھی جانتے ہیں اب جو بلا رہا ہے یہ کیوں بلا رہا. ابا سلط حربی کو بلایا. ابا سلط حربی، اب جو میں جا رہا ہوں، اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے شہید کر دیں گے. میں جب واپس آؤں گا میرے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہوگا، میرے دہن پہ رومال رکھا ہوگا. ابا سلط حربی مجھ سے بات مت کرنا. مولا کیوں؟ کہا جب تم بات کرنا چاہو گے میں کلام کروں گا، میرا جگر کٹ چکا ہوگا، میرے منہ سے خون جاری ہو جائے گا. یہ روایت سے ہیں، یہ مقتل ہے امام رضا علیہ السلام. مولا اس دربار میں گئے،
جہاں پر انہیں شہید کرنے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں، بٹھایا ایک جگہ پر، کہا یہ انگور تناول کیجئے، بعض روایات میں انار ہے، بعض میں انگور ہے، مستند ترین جو ہے وہ انگوروں والی ہے، کہا یہ انگور تناول کیجئے، ایک چھوٹا سا دانہ ہے نا انگور کا، مولا نے وہ دانہ اٹھایا، یقین کیجئے اس دانے کے اندر زہر کو راسخ کیا گیا ہے، اور زہر زیادہ زہر نہیں ہے، قطرہ ہے۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے امام کو جب تلوار لگی نا، طبیب آیا اور طبیب نے آ کر جب دیکھا زہر راسخ ہو چکا ہے، کہا کون سا زہر دیا گیا؟ کہا اگر اس زہر کا ایک قطرہ، چھوٹا سا قطرہ، آدھا قطرہ دریا یا سمندر میں ڈال دو تو ساری مخلوقات سمندری مر جائیں۔ یہ وہ زہر ہے، وہی زہر حسن کو دیا گیا، وہی اتنا خطرناک زہر، ایسے ہی نہیں کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے حسن مجتبیٰ کے تشت میں گرے ہیں، وہی زہر امام زین العابدین کو دیا، امام باقر کو دیا، امام صادق کو دیا، امام کاظم کو دیا، اب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو دیا جا۔ مولا نے جب انگور تناول کیا، اٹھ گئے اپنی جگہ سے، جب جسم میں اترا نا وہ انگور کا ایک دانہ، اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ مامون نے کہا کیا ہوا؟ اور بھی انگور کھائیے۔ کہا نہیں، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ہلکا ایک چھوٹا سا دانہ انگور کا جس میں زہر ہے، ایسا خطرناک زہر کہ علی ابن موسیٰ رضا کا کلیجہ پاش پاش ہو گیا، کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ اپنے چہرے پر کپڑا رکھا، اپنے حجرے کی طرف، اپنے بیت کی طرف چلے ہیں، منہ پر رومال رکھا ہوا ہے۔ ابا سلط حروی کہتے ہیں کہ میں نے امام کو اس حالت میں جب دیکھا، میں نے بات نہ کی، امام اپنے حجرے میں چلے گئے، لیکن میری زبان پہ ایک جملہ تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا کچھ دیر بعد جب حجرہ کھلا، میں نے دیکھا کہ امام رضا کو غسل بھی دیا جا چکا ہے، کفن بھی دیا جا چکا ہے، صادق جوان بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جب جا کر سوال کیا آپ کون ہیں، تو کہا میں رضا کا یتیم محمد جواد ہوں۔ محمد جواد، اللہ اکبر، محمد جواد۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا، یا امام رضا، یا امام جواد، یا امام رضا۔ امام رضا کی زندگی میں ایک جو کام تھا وہ یہ تھا، فروغ عزاداری، امام حسین کے مصائب کے برناموں کو برپا کرنا امام رضا علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ دیوبل کو بلاتے تھے، کہتے تھے مرثیہ پڑھو، شورا کو بلاتے تھے، کہتے تھے مرثیہ پڑھو، اللہ اکبر کہتے تھے مرثیہ پڑھو۔ مرثیہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ دیوبل نے ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، سلام ہو اس پر جس کی رگوں کو کاٹا گیا، سلام ہو اس پر جس کے لبوں پر زخم تھے۔ یہ مرثیہ سنتے تھے، امام رضا روتے تھے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو غسل دینے کے لیے محمد جواد آئے، ارے کفن دیا محمد جواد سے، بڑی شان سے جنازہ اٹھا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا۔ امام جواد نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، امام جواد نے لحد بند بھی کیا، معصوم کا جنازہ بھی معصوم نے پڑھایا۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں تڑپ گیا ہوگا علی ابن موسیٰ رضا کا لاشا جب یاد کیا ہوگا منظر کو، اور سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، کربلا کی تپتی ریت پر زہرا کا زخم، زہرا کا لال کربلا کی ریت۔ عزادارو، دو جنازے ایسے جو اٹھائے نہیں گئے، کیسے نہ روئے؟ آج ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے،
ہم 5-6 دنوں تک اس کے غم میں رہتے ہیں، کھاتے ہوئے وہ یاد آئے، چلتے ہوئے وہ یاد آئے، بیٹھتے ہوئے وہ یاد آئے، کہیں جا رہے ہیں تو وہ یاد آئے۔ کیسے خون نہ آنسو روئے سجاد، کیسے نہ روئے علی ابن موسیٰ رضا، کیسے نہ روئے امام کاظم، کیسے نہ روئے امام صادق۔ ہر قدم قدم پہ حسین ابن علی علیہ السلام کو یاد کرتے تھے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب زہر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، امام حسین آئے، امام حسین آئے، امام حسین نے کہا بھیا مجھ سے یہ مظلومیت دیکھی نہیں جاتی۔ امام حسن نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین یہ دن تیرے جیسا نہیں ہے۔ کتنی بے دردی سے حسین کو مارا گیا ہے، بس ختم کر دیے مصائب۔ امام رضا علیہ السلام زندگی میں مصائب کو فروغ دیتے تھے۔ ایسے میں ایک صحابی آیا، مولا نے صحابی سے کہا یا ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین، شبیب جب تیری آنکھ میں آنسو آئے تو صرف حسین کے لیے آئے۔ کہا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ بھیڑ کی طرح میرے جد حسین کو کاٹا گیا ہے، بھیڑ کی طرح کاٹا گیا۔ ایک ایک منظر کو یاد کرتے تھے، وہ مناظر جنہیں امام زمانہ نے زیارت ناہیہ پڑھتے ہوئے زیارت ناہیہ میں ان جملوں کو استعمال کیا، وہ سارے منظر علی ابن موسیٰ رضا بھی یاد کر کے رویا کرتے تھے، وہ منظر بھی یاد کر کے روتے تھے کہ جب شام سے رہائی ملی سارے سوار ہو گئے، اما زینب کی آواز آئی سجاد بیٹا میرا رباب نظر نہیں آتی۔ کہا اماں میں جانتا ہوں میرا رباب کہاں ہے، لے گئے سکینہ کے قبر پر، دیکھا میرا رباب ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے بچی کو گلے لگایا ہوا ہے اور بین کر رہی ہے سکینہ چلو اٹھو رہائی مل گئی، سکینہ رہائی مل گئی، سکینہ۔ قافلہ شام سے چلا، وہ رستہ آیا جہاں سے ایک رستہ مدینے جاتا ہے، ایک کربلا کی طرف آتا ہے۔ کہا کہ بشیر ہمیں کربلا کی طرف لے چلو۔ کربلا میں جب قافلہ وارد ہونا چاہتا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو امام حسین کی قبر پر موجود ہے، نابینا شخص ہے لیکن کانوں کی حس بڑی تیز ہے، اپنے خادم سے کہا مجھے اونٹوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، مجھے گھوڑوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، دیکھو شاید یہ مولا سجاد ہے، شاید یہ حسین کے گھر والے ہیں جنہیں اسیر کیا گیا۔ کہا کہ جابر آپ کے مولا سجاد کی علامت کیا ہے؟ کہا میرا مولا سجاد جوان ہے، میرے مولا سجاد کی کالی زلفیں ہیں۔ جب غلام نے دیکھا کہا یہ جو شخص ہماری طرف بڑھ رہا ہے اس کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ بھائی جسے رونا نہ آئے وہ اپنے نصیبوں پہ روئے، حق ہے اہل بیت پہ رونے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام سجاد جب قریب آئے، امام سجاد جب قریب آئے، اب دیکھا کہ پہلی مرتبہ کسی نے امام سجاد کو پرسہ دیا، جیسے ہی پرسے کا ملنا تھا، پرسے کا ملنا تھا، امام سجاد نے کہا جابر میرے بابا کو مارا گیا، جابر میرے بابا کے سر کو کاٹا گیا، جابر میرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے، جابر میرے بھائی علی اکبر کا سینہ برچی ماری گئی، جابر قاسم کے ٹکڑے، جابر علی اصغر کا چھد گیا گلا، جابر دونوں محمد مارے گئے، جابر انصار مارے گئے۔ سارے بین کر کے سید سجاد نے جابر سے کہا جابر اپنے خادم کے ساتھ کچھ دور چلے جاؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اب وہ بی بی اس قبر پہ آئے گی جو ابھی تک حسین پہ نہ روئے۔
بس وہ بی بی آئی، ایک مرتبہ حسین کی قبر پہ ایسا گری، بھیا زینب کبریٰ نہ روئی، لرز گئی حسین کی قبر جب سکینہ کا بتایا زینب کبریٰ نے، بھیا حسین وہ جو تیری امانت تھی زندان شام میں دفنا کے آئی، بھیا